انہوں نے بہت ہائی پروفائل حملے کیے، یہ ماننا پڑے گا، اور بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ کیے ہیں۔ وہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ضد کر رہے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے، وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ جا کے، تو کچھ دیر کے لیے ان کو تھوڑا سا سانس ملا ہے۔ یہ بہت بڑی کھلا علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں پر یہ چھپ سکتے ہیں، سمندر کے راستے ان کو لاجسٹک فراہم ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک شاخسانہ ہے۔ لیکن آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں جو حالیہ دہشت گردی کی بات اگر میں کروں تو بی ایل اے نے بلوچستان میں حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے بھارت بلوچستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا رہا۔ کلبھوشن نے بھی دنیا کو سب کچھ بتایا، تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب دوبارہ بلوچستان میں یہ جو دشمن قوتیں ہیں یہ دوبارہ سے منظم ہو رہی ہیں؟ سی پیک بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، تو اب ایسے میں کرنا کیا چاہیے؟ ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، وجوہات تو ٹھیک ہے، ایک آپ نے بتا دی، سی پیک وجہ ہے، گوادر کی ڈیولپمنٹ وجہ ہے، چین کا پاکستان کے قریب ہونا اس کی وجہ ہے، اور دوسرا جو کچھ ہندوستان کے ساتھ ہوا افغانستان میں یہ اس کی وجہ ہے۔ پھر یہ کہ وہاں پر چونکہ ان کے پاس جگہ نہیں رہی، اور جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ضد کر رہے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے، وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ جا کے، تو کچھ دیر کے لیے ان کو تھوڑا سا سانس ملا ہے۔ یہ بہت بڑی کھلا علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں پر یہ چھپ سکتے ہیں، سمندر کے راستے ان کو لاجسٹک فراہم ہو سکتی ہیں، تو یہ ایک شاخسانہ ہے۔ لیکن انہوں نے بہت ہائی پروفائل حملے کیے، یہ ماننا پڑے گا، اور بڑی اچھی پلاننگ کے ساتھ کیے ہیں۔ تو انسان کی زندگی میں ایک جدوجہد ہوتی ہے، تو قوموں کی زندگیوں میں بھی جدوجہد ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کیسی جگہ پر محلے وقوع آپ کا کیسا ہے، آپ چین کے نزدیک جانا چاہ رہے ہیں، آپ سی پیک ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، گوادر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ جو مخالفت ہوگی اس کو برداشت تو کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ لڑنا بھی پڑے گا۔ تو یہ میں اپنے آپ نے کہا کہ کیسے کیا جائے، تو دو باتیں میں کرنا چاہوں گا ضمن میں۔ نمبر ایک، جی پلیز، دوستوں اور دشمنوں کو میں پہچانے کون ہے جن کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہے، وہ صرف ہندوستان نہیں ہے، اور لوگ بھی بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف ڈیفینسو نہ ہو، جب آپ کو پتا چل جائے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو پورا حق استعمال کریں وہی دشمن کے ساتھ کرنے کا۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کے لیے 2003 میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہمیشہ بھارت نے ہی سیز فائر کی خلاف ورزی کی، اور اب ان کے آرمی چیف پاکستان سے جنگ بندی کو اپنی طاقت کی وجہ بتا کر اپنی قوم اور دنیا کو سیدھا بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور ان کی طاقت تو جانے سب دنیا کو معلوم ہے، جب کچھ عرصہ پہلے لندن کی ایک لا فرم نے برطانوی پولیس سے بھارت کے آرمی چیف کو گرفتار کرنے کی درخواست کی۔ صرف یہ بلکہ آپ یوں دیکھیں کہ انہوں نے سرجیکل آپریشن کے جتنے ڈھونگ رچائے وہ ساری دنیا نے دیکھا۔ کلبھوشن ہمارے پاس ہے جو اس بات کا ثبوت ہے، اس کے علاوہ جب ان کے جہاز آئے تو ان کا کیا حشر ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، اس کے باوجود اگر وہ ڈٹائی کا ثبوت دیں اور نہ مانے تو یہ الگ بات ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اس کی وضاحت نہ بھی کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی، بیکاز یہ تو دیوار پہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، جو چین نے کیا ہے، جو پاکستان نے کیا ہے، جو خود وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ تو بالکل کلیئر ہے، اور میرا نہیں خیال کہ دنیا اس کو مانے گی، اور پاکستان نہیں تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم روز ان کو جواب دے رہے تھے۔ وہ صحیح کہا ہے ایس پی آر میں کہ آگے چلتے ہیں جنرل صاحب۔ پاکستان میں یہ جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ جی حکومت نے ایک بار پھر سے وفد بھیجا تھا، لیکن کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی اب جنگ ہی ہوگی۔ تو آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ آپریشن بھی جاری رکھا جائے، یا صرف آپریشن ہی ایک واحد حل ہے ان دہشت گردوں سے نمٹنے کا؟ دیکھیں جی، بہت اچھا ہوا کہ حجت پوری ہوگی۔ مذاکرات چونکہ افغان طالبان چاہتے تھے، اس لیے پاکستان نے کیے، اور اپنی کنڈیشنز پر قائم رہے، اور وہ کنڈیشن سب کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہماری مانے، ہتھیار رکھیں، اور جو گناہوں جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان پر ہم مقدمے چلائیں گے۔ بڑے میرا خیال ہے کہ مناسب کنڈیشنز ہیں پاکستان کی۔ اگر وہ نہیں مانتے تو نہ مانے، اور وہ جس کمزوری کی حالت میں ہے وہ یا تو وہ مل جائیں گے جا کے داعش کے ساتھ، یہ بی ایل اے وغیرہ کے ساتھ، یا مارے جائیں گے یا ہتھیار پھینکیں گے، اور تو ان کے پاس کوئی راستہ ہے نہیں۔ تو اگر لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ کے دیکھ لیں، پہلے بھی انہوں نے لڑ کے دیکھ لیا، دوبارہ آئے، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے وہ 30 مار خان ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ویسے ہی بڑھک ہے، آپ دیکھیے گا ود ان ویکس
وہ دوبارہ آپ سے بات کریں گے. یعنی یہ ابھی جو بات نہیں کی جا رہی, ابھی یہ جو باتیں وہ نہیں مان رہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ وہ بھی اپنا ایک وزن رکھنا چاہ رہے ہیں, اپنا کو بھرم رکھنا چاہ رہے ہیں, اور دوبارہ سے کچھ دنوں تک وہ بات چیت کی طرف آ جائیں گے؟ جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی تک ان میں تھوڑا سا دم خم ہے وہ اس لیے ہے کہ گو کہ وہاں پر افغان طالبان کو کہہ رہے ہیں لگاتار کہ ہم آپ کو یہاں جگہ نہیں دیں گے, لیکن افغان طالبان ابھی آپ کو پتہ ہے خود پولیٹیکلی انسٹیبل ہیں, اکنامکلی انسٹیبل ہیں, ایڈمنسٹریٹولی انسٹیبل ہیں. تو جو ہی وہ اسٹیبلائز ہوں گے, وہ جو انہوں نے وعدہ کیا اس کو پورا کریں گے, وہاں ان کو جگہ نہیں ملے گی. ادھر ہمارے ساتھ لڑائی کریں گے تو مارے جائیں گے, تو مرضی ان کی ہے.